گواہ جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے. میرے والد صاحب نے جو کلام لکھا ہے شہزادے کی فضیلت میں وہ تو ویسے بے مثال ہے. ان کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. خوشان بھائی ندیم بھائی آپ سلام یہیں پہ بیٹھے ہوئے بڑا بیدار مہماندازہ ہو گئے. اکبر شباب اہل جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے بھلے خراب ہے آج مجمع کی بھی ہوگا. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے. چلے چوتھے مصرے میں پتہ چلے گا. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. شباب ہے آپ کی طرف. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے. اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے. اکبر عروج ماہ منور کا نام ہے. اتنی داد نہیں یہ بہت ہے. چوتھا مصرع میں نے پڑھنا ہے پھر آپ کے چہرے پہ. اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام. اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام. اکبر عروج ماہ منور کا نام. اکبر حسینیت کے مقدر کا نام. اکبر حسینیت کے مقدر. اکبر حسینیت کے ڈر رہا ہوں کہ شعر ضائع نہ ہو. اکبر حسینیت کے مقدر کا نام. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے. اسلام سرخ روح ہوا اکبر کے خون سے. یہ 4 سطریں میرے والد گرامی کی ہیں. یہ ان کا خاصہ تھا ترتیب لکھنے ناموں کی اور بڑے ہی سلیقے سے لکھنی. تراشی کا لفظ ڈھونڈنے آل محمد کی بارگاہ کے لیے مبتت کے موتی پھرو دینے. محبت کی ریشمی ڈوری میں موتی پھرونا لفظوں کے وہ کسی کسی کا کام. علی اکبر علیہ السلام کے نام کے جو حروف ہیں ان کی ترتیب میرے والد گرامی کی. اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذان. پسند ہو گئے ہیں شاید پسند کیا کہ ہم نے مشکل مصرے ہم سنتے بہت کم ہیں آج کل. میں ایک عرصے کے بعد یہ مصرے پڑھنے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے ماحول سے واقف. اکبر الف سے ہم نے ازل کی اٹل اذان اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. ہم نے ازل کی اٹل اذان اور کاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں. بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں بے رب رنگ و راحت رفتے رہی سے جان. اکبر کے دم سے نور کی قسمت
رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جمع ہوئی۔ ہم شکل پیغمبر پہ ہم لوگ سوچتے کا کائنات میں ہم شکل پیغمبر فقط ایک شہزادہ علی اکبر۔ اس چیز پہ میں نے بہت سوچا کہ اس پہ کچھ لکھوں۔ کوئی بڑی عرصے کے بعد بادشاہوں نے خیرات عطا کی۔ میں ہم شکل پیغمبر کی صرف وضاحت 4 مصروں میں کرا۔ عرش والوں کے جو آپ تک نہیں بولا دکھ نہیں دیا اس نے، تو چوتھے مصرے میں آپ چپ رہا، میں سمجھو بھئی آیا نہیں، اس کا دھیان مولا کی قسم مصری ایسے عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، چھٹی ہاں جائے ندیم بھائی آپ کو تھوڑا حق بنتا ہے جو عمر بھی خبر وہ آ رہی ہے چلے ماشاءاللہ 2 گھنٹے تو بولے ہوئے سمجھ شاید فرحان بھائی کرسی ٹیک لگا کے بڑے موج میں بیٹھے ہوئے شاید انہوں نے داد دے گا امام زمانہ 4 آخر اگلے سال نہیں کافی لوگ بیٹھے ہیں داد دینے کے یہ چوتھا مصرع پڑھ کے میں اندازہ میں نے پڑھنا کیا ہے عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا۔ میں یہاں بار بار وضاحت کروں لفظوں کی مجھے خود اچھا لگتا، یہاں کا ماحول یا تفسیر اچھا۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا۔ پتھر رکھے وہ بولے گا عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا۔ یہ حق ہے بولے ہیں آپ پوری طاقت سے بولو شاباش اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر۔ جہاں میں بھائی آپ دل چاہ رہے ہیں میں 4 سطرے وہ پڑھو جن پہ دعائیں مستجاب ہوئی، ممبر پہ ہاتھ ہے، ذکر پہ ہاتھ ہے، مجھے مولا کی بڑی دعائیں ہوئی، بڑی دعائیں میں حوالے دے رہا۔ اچھا لگتا اپنی تعریف بیان کرنا، تو ممبر ہے سرداروں کی تعریف کی، لیکن دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ مشکل ترین مراد پوری ہو جاتی ہے ان 4 سطروں میں مودت میں اگر دل سرشار ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ کی کتنی توجہ ہے کہ یہ 4 سطر دل پر لکھنے کے لائق ہے۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، میں مرکز میں پڑھ رہا ہوں جہاں ادب سنا جاتا ہے۔ بن کے مہتاب قطعاً وضاحت تشکیلی کروں، چوتھا مصرع خود بولے گا تو پھر آپ بولے۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ جتنا دل بولو اتنا بولے گا، مولا کی قسم اس سے بڑا مصرع سو میرے دامن ہے۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ، تو جیو بیٹا، بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا،
یعنی قرآن میں قرآن کا پارا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ. بن کے مہتاب سر فرش ستارہ، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کو. یہ بھی تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی جو خطبات ہیں وہ جس عظمت پہ ہیں انہیں پڑھنے کے لیے بھی پتہ نہیں کیا مقام چاہیے انسان کو، کیا حیثیت ہونی چاہیے. ہم گناہگار سے لوگ ہیں، ان لفظوں کو دہرانے کی بھی شاید ہماری حیثیت نہ ہو جو بادشاہوں نے خطبے دی. کل بھی میں نے وہاں پہ امامیہ کالونی ایک فقرہ پڑھا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ. میں نے کہا تھا خطبے پڑھیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز موجود ہے. خطبات پڑھ کے دیکھیں بادشاہوں کے، آپ کو پتہ چلے آپ جنہیں مانتے ہیں وہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور وہ کیا مقام رکھتے ہیں. ان بعض چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے اور دینی چاہیے. میں آقا زادی کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں، علی کی علی بیٹی کا، شام کے دربار میں. مولا کی قسم کائنات کی فصاحت و بلاغت میں قربان کر دی سے ایک فکر ہے. امام حسین کی قسم سارے خطبات ایک طرف، بی بی کا ایک فکر ہے. جب ملعون نے غرور کے نشے میں حجور ہو کے کہا آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے بھائی کا کیا حال کیا. سنیے فکرہ مولا کا واسطہ. داد تو نہیں آپ کتنی دیر کی نہ دیں، اس کا نہ کوئی داد کا حق ادا کر سکتا، نہ کوئی پڑھنے کا انداز. مولا کی قسم جب ملعون نے کہا دیکھا ہے کہ آپ کوئی بھائی کا ہم نے کیا حال کیا، بی بی نے نو کے نیزہ پر بھائی کے سر کی طرف دیکھ کے فکرہ فرمایا. بی بی فرمایا ہم نے تو حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. وقت نہیں ہے ورنہ میں 3-4 فکریں پڑھتا. اللہ کا آواز ہے. میں شہزادہ علی اکبر کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میں آوازیں دیکھ رہا ہوں کتنی بلند ہوئی ہیں. شکر الحمدللہ. شہزادہ علی اکبر کا ہم شکل پیغمبر کا میدان کربلا میں خطبہ جو ہے اس میں کوشش کی چند مصروں کی صورت میں پڑھوں. پہلا فکرہ نصر میں پڑھوں. 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے وہ کون ہے. یہاں سے ہر بات جو رجس پڑھا جاتا تھا میدانوں میں عرب میں، عربوں کا دستور تھا کہ جو مد مقابل ہوتا تھا وہ تعارف میں 3 پشتے نبھاتا تھا. کم از کم 3 پشتے، کم از کم، زیادہ زیادہ رہے کم از کم 3 پشتے نبھاتا تھا. کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا.
اس لیے فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون. لہجہ پیغمبر کا، آواز پیغمبر سی، ہواؤں کی سانس روک گئی، زمانے کی دھڑکن تھم گئی. عرش و فرش کے درمیان جتنی بھی غیر مرئی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری شہزادے کا خطبہ سننے کے لیے خاموش ہے. 9 لاکھ کو دے کے تعارف کا پہلا فکرہ ہے. اسی لیے سارا فضائل بند اگر کوئی سمجھ فرماتے ہیں اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان دو. بہت کم لکھتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بادشاہوں کے دربار میں لفظ پیش کروں میری شعور کی آخر میں نزلی ہے. کمزور لفظ پڑھنے کا اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہو جان دو، فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہو جان دو، فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. فرماتے ہیں یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہو جان دو. جابر کر کے دال دینے کی عادت نہیں، اچھا بھی لگتا. مصرع میں نے بہت بڑا پڑھا ہے، گھر جا کے سوچیے. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہو جان دو، فرزند شاہ عکس 72 ہو جان دو. فرمایا یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہو جان دو، میں سر بسر شبیہ پیغمبر ہو جان دو. لہجے میں جلال، آواز میں جلال. 9 لاکھ لہجہ سن کی سہمے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا. ہم بولنے کی عادت ہے جب محبت نہیں ہوتا. 18واں برس علی کے جلال. فرماتے خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، تھکے ہوئے کو چھٹی، جو سوچ کے دعوت دیتے انہیں بالکل چھٹی، جو 4 دن بعد واٹس ایپ پہ دعوت دیتے. اللہ شکر آپ نے دعوت دے دی، مجھے آپ سے خطر تھا واٹس ایپ پہ کہیں گے. انہیں بھی چھٹی. تو فارسی ازار کی سینت مان کے بیٹھتے جنہیں معلوم ہے یہاں بولنے سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. ان کے لیے ایک مصرع پڑھنا چاہتے. خیبر شکن کے آئے اٹھا، خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں، میں راہ زور بازو حیدر دکھاؤں. فرماتے ہیں کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں ساتھ دکھاؤں گا. استعمال کی ہے میں حوالے کروں اور یہ ترکیب پہلی مرتبہ کچھ نوکر مسیح میں نے استعمال. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھا، تھک تو نہیں گیا. خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں، میں راہ زور بازو حیدر دکھاؤں، کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں.
اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں. فرماتا مجھے پہچانو میں ہم شکل پیغمبر. اگر میں لڑا تو پھر انداز یہ ہوگا ایک بار میں ہی خود و ضلع کاٹ دوں گا میں. گردن کے ساتھ دل کی گرا کاٹ دوں گا. ایک بار میں ہی خود و ضلع کاٹ دوں گردن کے ساتھ دل کی گرا. پھر 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز ہے تلوار کے بغیر کیسے لڑا جا سکتا. رکابوں میں تھوڑا سا اونچے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھا اور پھر فرمایا تم ہمیں جانتے نہیں ہو ہم کون. اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. پیچھے رہ گیا اسے قیمتی ہے کافی مشکل تھا. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ شاعری میں تھوڑا سا بھی اگر سخت فکرہ یا لفظ استعمال کرے تو اس کا حسن سارا کا سارا جائے. بھیک مانگی دامن پھیلایا تو 4 مصرے ہو گئے مطلب اس کافی ہے. ہیبت سے زندگی کی تنابیں میں وہ چہرہ دیکھوں گا جس کا ترداد کی تو دیکھ تو رہا ہوں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ماشاءاللہ بڑے سنجیدہ ہو کے بیٹھتے ہیں مجلس میں. یہ ہو سکتا ہے ہماری تصویر اخبار میں چھپ جائے. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ. مصرع میں ایک ہاتھ سے بڑا ہے میں آپ کو پھر روک کے پھر پڑھوں. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. مطمئن ہو گیا کیا پیدا ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ. چلے مسکوت ہو کے بیٹھے داد نہیں دیں شاید میں لے لوں کامیاب ہو جاؤں. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی کار دوں. اللہ تمہیں آباد رکھے آپ سے. میری اس بچے پوری طاقت سے پوری کا پتہ چلے نہیں والوں کا بچہ. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ. جسم
کر ابھی روحوں کو بھارا، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ جس نے کہا اتنے اختیارات پر تلوار کیوں چلا دی؟ میں جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، اور سے دیکھا اور فرمایا سرکش سنوں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ میں نے بڑے بڑے فضیلت کے فکر پڑھا، یہ ایک فکرہ ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، یہ ذکر پاک ہے میرا اشتہار، مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ یاد ہے۔ شہزادے کے فضائل کا میرے پاس اس طرح فکرہ ہوا، فرماتے ہیں 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا اور سے سن لو، میں حملہ کرنے آیا، میں جنگ کے لیے آیا، میں تلوار سے بار بار لشکر میں گھس کے حملہ کرنے آیا، کیونکہ مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا۔ دو ہستیوں کو بادشاہ حسین نے تاکیداً بھیجا، قاسم ابن حسن کو اور حمشہ بن پیغمبر کو۔ جب علی اکبر جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا اکبر جی بابا، اسے باپ کا حکم نہیں، امام وقت کا حکم سمجھ کے سننا۔ میدان میں پہنچ کے جنگ ایسی کرنا، میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے قلب لشکر، ہر سر تک تیری تلوار کا خوف موجود ہو۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کی وجہ؟ فرماتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ غور سے سن لو، میرے حملے شدید ہوں، فکرہ نہیں تھا قیامت تھی، 9 لاکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پورا لشکر 2 قدم پیچھے، 2 قدم شہزادہ آگے بڑھا اور 9 لاکھ کو خبردار کیا۔ ساری پڑھائی ایک طرف، یہ 4 سطر ایک طرف، فرماتے جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ تھاکے ہو تو باقی مشن پڑھتا ہے، اگر سننے کا پروگرام ہے تو پھر پڑھتا ہے۔ مولا کی قسم پرواز کر کے بڑو حق ادا، پوری طاقت سے حیدری، میں پرواز کر کے بڑو شاید حق ادا، آپ کل تک ڈالتے تو شاید حق ادا۔ فرماتے جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ میں تمہارے امتحان لیتا ہوں دوسرے مصرے میں، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ ایسے ہی بولنا چاہتا، صحابہ بولے یہ آپ بولے، سمیٹ لیا گیا۔ یہ جو مصرع پڑھنے جا رہے ہیں دیواریں بولتی ہیں تو پھر خطا ہے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ مولا مجھے ہمت دے میں اس معیار پہ پڑھوں جو حق ہے مصرے کا۔ اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، فرمایا وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے نار سے ڈرو۔
بھی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے، بھارت کی فوج کے سپہ سالار سے کرو، عباس کے سکھائے ہو۔ میں ابوالفضل عباس کا شاگرد خاص ہوں، میرے تلوار چلانے کے سارے رنگ ابوالفضل عباس جیسے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اگر میں تل گیا حملہ کرنے تو قیامت کے سر میں آئی۔ کسی کا کیا ہوگا؟ فرماتے حملہ کیا تو عرش کا دل کانپ جائے۔ مردانہ ہے زندگی فنا ہے کہ مصر آپ کو بھول گیا، میں نے تاثیر کی خیرات میں ناز نہیں چھوڑ دینا ہے۔ حملہ کیا تو عرش کا دل کانپ جائے گا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ رات سے لے کے اب تک مسلسل جہاں بھی مجلس وہاں معصومہ کے مشاعر 4 سال کی معصومہ، 2 کتنے ہیں آج تک مکمل کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ سال کتنا ہے؟ 4 سال۔ میں اکثر بڑا روتا ہوں امام حسین کی غربت میں، یہ ایک فکرہ یاد کر کے، کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے، مدینے میں جس کے سامنے امت نے اس کی ماں کو مارا، بڑی منظور چونکہ تابوت امام حسین برآمد ہونا بڑی قبولیت والی اللہ مولا دانیان کو سلام۔ امام حسین ہر حاجت پوری فرمائے، ہر ضرورت کو پورا فرمائے، ہر دعا مستجاب، انوکھا غریب ہے اس۔ امت نے مدینے میں حسین کے سامنے اس کی ماں کو مارا، اور کربلا سے شام تک اس کی بیٹی کو مارا۔ میں نے رات امامیہ کالونی میں ایک فکرہ پڑھا اور دل سے میرے بڑی درد اٹھا اس فکرے کو پڑھتے، جتنا پیار تھا نا معصومہ سے، اگر دین مصطفیٰ کی تکمیل 2 کرداروں کے بغیر ممکن ہوتی، 6 ماہ کے بھائی اور 4 سال کی بہن کے بغیر اگر دین کی تکمیل کا اور مقصد حسین کے پورے ہونے کا کوئی ذرہ برابر بھی اگر رتی برابر بھی بادشاہ کو علم ہوتا کہ ان کے بغیر دین مکمل ہو جائے گا اور مقصد میرا بچ جائے گا، مجھے اس منبر کی قسم بادشاہ کبھی دونوں کو ساتھ لے جانا۔ ایک باپ کا دل جانتا ہے کہ 4 سال کی بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ صابر حسین شاہ بیل والا بہت بڑا نام ذاکر دنیا کا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ 20 نسل ساری مجھے پڑھے گی، اور انہیں کے مضمون پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ چنوری کو امام 4-5 ربیع الاول مجلس تھی اور اختتام پر شہزادی کا تابوت برآمد ہوتا۔ ایک فکرہ انہوں نے پڑھا، مولا کی قسم بارگاہ کی دیواریں کے ختم ہو رہی، فرماتے معصومہ کے مسائل پہ انہوں نے اتنا سوچ لیا کرو کہ 4 سال کی بیٹی کو باپ بھی جھلک دے تو گھنٹوں سے اس کی بات نہیں سگا باپ 4 سال کی بیٹی کو اگر جھلک دے دے تو کتنی دیر تک اس کی بات نہیں ہوتا، اور جسے باپ کا قاتل تماچا غریبی کون 2-4 فکریں بس
تکمیل مجلس کی آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، درد میں ڈوبے ہوئے دل ہیں آپ کی. مجھے بھی بڑی پسند، اتنا پیار تھا بیٹی کو بادشاہوں سے. خود پڑھا ہے کتاب، شب عاشور پوری رات معصومہ نہیں سو. نوجوان بیٹھے نا، کم از کم تم ہائے کر دینا، بزرگوں کی دل بھی خیر ہو. پوری رات شہزادی نہیں سوئی. پوچھو کیوں؟ جدھر بابا جاتے ہیں دامن پکڑ سکتے. پوری ذمہ داری کے ساتھ فکریں پڑھ رہا ہوں. خاص طور پر کسی گھر میں 4 سال کی بیٹیاں ہوں، وہ مجھے معافی دے دے، بس آوازیں بلند ہو گئی. جدھر بھی امام حسین جاتے ہیں شب عاشور، بی بی سکینہ پیچھے جاتی. یہ فکر اگر سنیے گا، میں شرما گیا تو مصلی پر ہوئے، تہجد کا وقت ہو گیا. بادشاہ حسین مصلی پہ کھڑے ہوئے، بیٹی باپ کو دیکھتی ہے. حسین رکوع میں گئے، بیٹی نے چھوڑے چلا. جو سمجھ گئے ہیں ان کی آواز بلند ہوئی. اگلا فکرہ پڑھنے کے لیے بھی کرے گا چاہیے سننے کے لیے. حسین رکوع میں گئے، بیٹی نے جھک کے باپ کو دیکھا. حسین نے سجدے میں سر رکھا، سکینہ نے مٹی پہ رخسار رکھا. باپ کو دیکھنے کے لیے اس انداز سے خاک پہ رخسار رکھا. تڑپ گیا کائنات کا مظلوم. نماز ختم کرنے کے بعد بیٹی کو سینے سے لگایا، رو کے پوچھا، بیٹا آج سے پہلے اس انداز میں آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، آج کوئی خاص بات ہے؟ بابا پھوپھیوں سے سن بیٹھی ہوں تیری آخری رات. شرما کے روتا ہے وہ بے شرم ہوئے. معصومہ کا غم محتاج نہیں ہے کسی کا. اس غم میں پرندے روتے ہیں، فرشتے روتے ہیں، زمین و آسمان شرق و غرب روتے ہیں. تم نے اپنی عاقبت کے لیے رونا ہے. بابا پھوپھیوں سے سن بیٹھی ہو تیری آخری رات. ایمان سے بتاؤ کیا گزری ہوگی میرے مظلوم امام پر؟ اب سے لے کے میدان میں جانے تک پتہ نہیں کتنی بار معصومہ کو سینے سے لگایا. بس ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے مزاج آپ کا کیا ہے. میں نے پڑھ دیا جو میں نے پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا. پتہ نہیں کتنی بار معصومہ کو سینے سے لگا کے ہوئے. ہاں جب آخری سلام کر کے جانے لگے تب دعا کی، یا الہ میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے. ہاتھ دیکھیے گا، میں شہزادہ ہوں، معافی دو تو فکر پڑھو گا نا. میری بیٹی پہ معصومہ پہ نیند طاری کر دے. معصومہ سو گئی. ظلم کے بادلوں میں گھر گیا حسین. مقتل میں تنہا غریب 9 لاکھ مارنے والے. میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان. فکر آج میں وہ پڑھ رہا ہوں جس کو پتھر بھی رو پڑھتے. خادم حسین شاہ 38 والے نے باندھ پڑا تھا جہان مجلس کے دوران. باندھ اتنا دردناک تھا، بار بار ایک بزرگ ہوتے تھے، سید وال پاڑ، پھر پڑھا پھر اٹھا، سید ایک بار پھر پڑھا. آخر یہ مجلس لوگ گواہ ہے جہان پور میں، اس باندھ کو سنتے سنتے ایسی رکت آئی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نہ اٹھا، اس کا بیٹا اٹھا. اس نے کہا شاہ جی میرا باپ مر گیا ہے لیکن باندھ پھر پڑھ. باتیں کر لینا، جس کے مذہب میں جائز ہے اور عبادت ہے وہ کر لینا. شاہ جی
مفہوم یہ تھا کہ جب باپ قتل ہو رہا تھا بیٹی باپ کا طواف کر رہی تھی. یہ جو تم سجدہ شکر کرتے ہو نا، مولا کی قسم یہ عجیب رنگ میں حسین نے کی. کبھی بیٹی دائیں آتی ہے کبھی بائیں آتی ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے نا مار، میری دادی نے چکیاں پیش کے پالا ہے. یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ ہے. جب تم سجدہ شکر کرتے ہو نا، کبھی دائیں رخسار مٹی پہ کبھی بائیں مٹی پہ، یہ حسین کی یادگار ہے. منبر کی قسم ظالم خنجر مارتا تھا، حسین خنجر کے نیچے رخ بدل کے بیٹی کو دیکھ کر سکینہ واپس چلی جا، یہ بڑا ظالم ہے، میں نہیں چاہتا اسے میں نے سینے پہ سلا کے لوری دی، اسے میرے سامنے کو تماچا. دو جملے پڑھتے اور میں ماتم میں شباب دیتا ہوں. قتل حسین کے بعد، یتیم ہونے کے بعد، چونکہ باپ نے آخری سلام کے وقت کہا تھا سکینہ بیٹا پھوپھیوں کو تنگ نہ کرو. حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف میں رہی بی بی معصومہ. تو نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا، باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں، یہ واحد بچی ہے جس کی گردن میں تک رسی. تیری مرضی ہے یار. کربلا سے شام 1600 میل ہے. میں قرآن پہ حلف دے سکتا ہوں 1600 میل بچی کے گلے میں رسی ہے. میں پڑھ گیا تو سن لیا. میں نہیں پڑھتا اسکلان کی چوٹی، میں نہیں پڑھتا حلب کا شہر، میں نہیں پڑھتا شام کا بازار. بس ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں جس میں پتھر گرو پڑھتے. نہیں پڑھتا پتھروں کی بارش، نہیں پڑھتا باغی باغی کا شور. آ گیا یزید ملعون کا دربار. مولا کی قسم مان بھی جائے تو حق ادا نہ ہو. منظر کیا ہے؟ ملعون تخت پہ ہے، علی کی بیٹیاں مٹی پہ ہے، ایک رسی ہے، 18 گردنیں ہیں. سب سے آگے فضا، فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں. چھوٹی اولاد والے مجھے معافی دینا، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی. حالت کیا ہے؟ گلے میں رسی، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان. کبھی تھک کے زخمی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں رکھتی ہے. ایک لمحہ اور بہت بڑا مجمع ہے میرے ساتھ، اور بہت زیادہ بلند ہوگی کی لیے کی آواز. معصومہ کا مسائل پڑھنا آسان نہیں ہے. آج تک مکمل میں شہادت نہیں پڑھ رہا. 2 جملے سنائے. تھکی ہوئی معصومہ، پیشی پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی تھی میں نہیں پڑھتا، لیکن مقتل کی فکر یہی ہے. 7 گھنٹے ملعون شطرنج کھیلتا رہا. اسی کے بیٹھو سینے کا ہاتھ مارنا امتی بھی خیر. 7 گھنٹے یزید شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. میں نے پڑھ دیا مسائل یہی تھا. 5 لاکھ تماشائیوں کا ہجوم تھا ملعون کے دربار میں. 7 گھنٹے جب گزر گئے، اب سفیر روم سے رہا نہ گیا. تڑپ کے اٹھا، تاخت یزید کے سامنے آیا. پہلا فکر اس نے کہا ملعون یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا. وہ جو سب سے آخر میں ایک
معصوم بچی ہے. کہا کیا ہوا؟ ظالم یہ ظلم کہیں دیکھا نہیں. وہ اتنی تھکی ہوئی ہے اس نے 7 گھنٹوں میں 9 بار گرنے کی کوشش کی. اسے گلے کی رسی میں گرنے نہ دیا. وہ مر جائے گی. اس کی رسی ڈھیلی کر اٹھایا. اس مادم کی آواز بلند کر. اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی. جہاں جہاں ماتمی بیٹھے ہو ایک لمحے کے لیے فکر سنیے گا. اس کی رسی ڈھیلی کر. تخت پہ بیٹھا تھا ملعون. ساری تفصیل پڑھنے کا وقت نہیں. تیسری سیڑھی پر مظلوم حسین کا سر تھا. ظالم نے کہا بچی کون ہے میرے سامنے رہا. یہ میرے جھوٹے ہاتھ دے کتنی معافی دینا. تھکی ہوئی حسین کی بیٹی باپ کے قاتل کے سامنے آئی. تیری مرضی ہے جیسے بھی ماتم کر سکو کر لے. ملعون نے پہلی بار پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ مرنے جاؤ میں سید. بی بی کے لب ہلے آواز ہے. تم نے سمجھا نہیں فکر. ظالم نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا تو پتھر کا دل نہیں میں پڑ جاؤں گا. تم مسلح پر ہوئے گا. بی بی کے لب ہلے آواز نہیں. 3 بار پوچھا 3 بار لب ہلے آواز نہیں. سیدوں سے اجازت لے کے فکرہ پڑھو. سیدانیاں جو بیٹھے وہ بھی اجازت دے. 4تھی مرتبہ ملعون نے شیمر کو دیکھا. شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے. میں نام پوچھتا ہوں یا نام نہیں بتاتی. مجھے غازی کے اللہ کی قسم. شیمر نے لوہے کا تازیہ اٹھایا. بی بی کے بدن